حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اسے زمین کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا۔ جریر کی روایت میں یہاں یہ اضافہ ہے، جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ حنات نے کہا، فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جریر کی روایت میں مزید ہے یہی سوال جواب ہی مصداق ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر وہ دونوں روایت کرنے میں متفق ہیں۔ فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا ہے، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ فرمایا کہ پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں مزید ہے پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، اور پھر وہ مٹی یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4753۔